ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر نہیں بخشے گا. یغفر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ غفرہ سے. غفرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سترہ ڈھانپنا. مغفر کس کو کہتے ہیں؟ ہیلمٹ. ڈھانپ دینا، معاف کر دینا، تجاوز کرنا، غلطی کو چھپا دینا. بے شک اللہ نہیں بخشے گا ان یشرک بہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو یہ گناہ نہیں معاف ہوگا. اور شرک میں اللہ کی ذات میں شرک، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کی الوہیت میں. ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ میں نے شرک کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی. شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا، یہ شرک ہوتا ہے. کس کس چیز میں برابر؟ خواہ تو اس کی ذات میں ہو، یا اس کی صفات میں ہو، یا اس کی عبادت میں ہو، یا اس کی ربوبیت میں کہ اللہ کے سوا مجھے اور بھی کوئی رزق دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک. مثلا اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ کرنا، کسی سے دعا مانگنا، شرک. اسی طرح اللہ کے سوا کسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، شرک. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں یعنی کسی پیغمبر کو یا کسی اور کو شریک کر دینا، یا اس کی صفات میں کہ جو وہ کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ شرک. اللہ اس کو نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے سوا بخش دے گا. مادونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ عام طور پر، لیکن دونا کا ترجمہ عربی میں ایک اور بھی کیا جاتا ہے، اس سے کم. اگر ہم کہنا اس کے سوا تو پھر تو کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے نا کہ نہیں؟ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ مادونہ کے دو معنی، ما سوا اور کم. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا معنی یہ کریں اس کے علاوہ، جو کہ عام محاورتاً لفظی ترجمے بھی ہم یہی کرتے ہیں اس کے علاوہ، اور وہ مفہوم ذہن میں سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے علاوہ میں شرک کے علاوہ اور کیا کیا ہے دنیا میں؟ کفر، نفاق. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کفر معاف کر دے گا، منافقت معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے اس کا معنی. تو ما دونا کا معنی اس سے کم، یعنی شرک، کفر، نفاق سے کم درجے کی جو چیزیں ہیں ان کو معاف کر دے گا. لیکن وعدہ نہیں ہے. کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وعدہ نہیں؟ لمن یشاء، اس کی مرضی ہے. اور ایک بات آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں جو کبھی نہ بھولیں، کہ جہاں اس کی مشیت کی بات ہوتی ہے وہاں حکمت کا لفظ نہ بھولیں. مشیت پلس حکمت. اس کی مشیت کے ساتھ حکمت ہے، یا اس کی مشیت کس پہ مبنی ہے؟ حکمت پہ. یعنی وہ نہیں چاہتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں اس کو یہ چیز دی جائے، کیوں نہیں کسی کو کوئی چیز دی جائے. تو مشیت حکمت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اندھا دھند نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس سے کم تر درجے کے جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے. کیسے؟ چاہے تو توبہ سے، چاہے سزا کے ساتھ، چاہے سزا کے بغیر، چاہے شفاعت سے، اور چاہے ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان کی نیکیوں سے اس کی برائیوں کو دھو دے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ شرک جو ہے جب تک اس سے توبہ نہ کی جائے معاف نہیں ہو سکتا. باقی گناہ جو ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. کیسے؟ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو نیکیاں خود بخود دھوتی رہتی ہیں. بعض گناہ توبہ سے معاف ہوتے، بعض کا کفارہ ہوتا ہے، بعض سزا کے بعد معاف ہوں گے، اور بعض سزا کے بغیر بھی معاف ہو سکتے. اور یہ کس کے ساتھ کیا ہوگا نہیں پتا. مثلاً اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کیا فکر کی ضرورت ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا. کیا کہا؟ یغفر لمن یشاء. تو آپ کے پاس ہے کوئی گارنٹی پر آپ آرام سے بیٹھ جائیں؟ نہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے، اور ہو جائیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور کبھی بھی پھولنا نہیں چاہیے اپنی کسی نیکی پر. کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَن یشرک باللہ، اور پھر شرک پہ بات آ گئی. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا فقد افطرا اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا. افطرا گھڑ لیا، اثمن گناہ، عظیمن بہت بڑا. تو افطرا جھوٹ کو بھی کہتے ہیں.
ہم؟ یعنی اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا 116 آیت. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں آتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. تو بخشش کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں. اسی لیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خوف اور امید کے بیچ کا. نہ تو مایوس ہو، مایوسی بھی کفر ہے، اور امید رکھنا کہ کچھ انسان نیکی کرے ہی نہ، بے فکر ہو جائے، یہ بھی غلط ہے. اور شرک کی دو بڑی قسمیں یہ بھی بیان کی جاتی ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری. ہم اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہیں کرتے، مگر اللہ کا جو حق ہے اس میں شرک کرتے ہیں. کیسے کہ نیکی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو. تو جب ہم اوروں کو خوش کرنے دوڑ پڑتے ہیں تو کیا کیا؟